السلام علیکم میر، آج آپ کے سامنے میں ایک ایسی شخصیت لے کے آ رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کیا ہے، آپ کی خدمت کی ہے، آپ کو جو آپ کے مسئلے مسائل تھے ان کو ڈیل کیا، اور جتنے بھی آج جو ہم رونا دھونا دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر اور اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کون ہے؟ فارمر چیف منسٹر پنجاب، فارمر ڈپٹی پرائم منسٹر چودھری پرویز الہی۔ لا آرڈر، آج کرائم کا کیا سچویشن، پہلے کرائم کی کیا سچویشن؟ تو پرویز صاحب یہی پہلے پوچھوں گا، ذرا مجھے بتائیے کہ کیا کمپیریزن ہے؟ دیکھیں جی، جو ٹھیک آپ نے دہشت گردی کو تو ٹھیک ہے ایک سائڈ پہ رکھے نا بھی، لیکن جو دوسرا کرائم ہے میر صاحب، وہاں حد ہوگی، جو ہی نہیں ہے کسی کی چیف منسٹر کی، اور اتنا بڑا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ لاہور کے اندر ڈیلی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اخبارات تک بھی نہیں جا رہی۔ میں آپ کو ابھی ایک فگر دینے لگا ہوں، یہ بالکل آپ کہیں سے بھی چیک کرا لیں، اپنے ہمارے دور کی فگر اور شہباز شریف صاحب کا 6 سال کی جو فگر ہے، میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے آپ قوم کو بھی دکھائیں۔ یہ ہمارے اسکرین پہ اس وقت ڈیکوائٹی جو ہے یہ اضافہ ہوا ہے 100، موٹر وہیکل تھیفٹ کا اضافہ ہوا ہے 114%، کڈنیپنگ کا 96%، رابری جو ہے 86%، ریپ کے کیسز 80%، برگلری 73%، مرڈر 29%، اور یہ ابھی وہ چیز اس میں شامل نہیں ہے جو کہ اسٹریٹ کرائم ہے، جس میں موٹر سائیکل سنیچنگ ہے، پرس سنیچنگ ہے، موبائل، اس میں کاروں کی سنیچنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا کچھ آپ دیکھ لیں، یہ دور ہے ان کا، جو کہتے ہیں بڑا سنہری دور چل رہا ہے، پچھلا بھی ان کا سنہری دور تھا۔ تو اس میں اصل چیز یہ ہے دیکھنے والی کہ جو ہمارے انیشیٹو تھے اس کے اوپر نیک نیتی سے کام نہیں ہو رہا، جو مجھے وجہ اس کی ٹیم نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ ہوتا ہے ایک ہوم ورک اور ٹیم۔ اب دیکھیں اس میں ہوا کیا ہے، کیوں بڑھا ہے؟ ہم نے جب یہ دیکھا کہ جتنا یہ کرائم ہے یہ کون سی روڈز استعمال کرتے ہیں، یہ سمال رورل روڈز استعمال کرتے ہیں، وہاں ہم نے پٹرولنگ پوسٹوں کا نیا نظام ہم نے بنایا، اور یہ 300 ہم نے بنا دی، 250 اور بننے تھی، سارا پنجاب کور ہو جانا تھا، یہ شہباز شریف صاحب نے روک دیا۔ اور جو پٹرولنگ پوسٹیں بنی بھی ہوئی ہیں، جو پٹرولنگ ہونی تھی، ان کو اگر آپ ان کا پٹرول بند کر دیں گے تو پٹرولنگ نہیں ہوگی، روک سکیں گے۔ ہم نے تو رورل روڈز کو بھی سیف کر دیا تھا، اور ایک پروسیکیوشن سروس جو کہ ہندوستان میں بھی نہیں ہے، وہ اس لیے شروع کی پکڑے جائیں ان کو فوری طور پہ سزا ہو، کیونکہ پولیس خود نہیں کچھ بھی کر سکتی، ان کا نہ پروسیکیوشن کا اتنا کچھ تجربہ نہیں ہے، پھر لا اینڈ آرڈر کو دیکھنا ہے انہوں نے، تو اس کو اسسٹ کرنے کے لیے ہم نے پہلی دفعہ پروسیکیوشن سروس شروع کی۔ اب آنا چاہیے تھا، اس کو بہتر کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس کی اونرشپ نہیں ہے نا ان کے پاس، تو ان کو ایک سائیکولوجیکل ایک پرابلم ہے۔ ہم نے کام شروع کیا ہے، اس لیے اس کو وہ آگے نہیں جانے دیتے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں۔ دیکھیں یورپ کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ جو صارفین ہیں، جو کنزیومرز ہیں، ان کی پروٹیکشن کے بہت زیادہ تنظیمیں بھی ہیں، بہت کام بھی ہے، اور پہلی دفعہ اس پورے خطے میں ہم نے کنزیومرز پروٹیکشن ایکٹ پنجاب اسمبلی کے اندر بنایا اپنے دور کے اندر 2005 میں۔ آپ کوئی چیز بھی لے جائیں وہ صحیح نہیں تو کسی عدالت میں چلے جائیں، یہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، تو فوری طور پہ وہ جو ہیں جو دکاندار وہ تبدیل کر کے دیتے ہیں، تو اس کا کتنا فائدہ ہے۔ لیکن ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے، ان کورٹس کو پورا فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا،
اور اب تک 18,000 فیصلے ان کورٹس نے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے سب کانٹیننٹ میں اور پنجاب میں ہوا ہے. فرسٹ ٹائم ان پاکستان یہ چیزیں ہوئی ہیں. کو لائے نا شہباز شریف صاحب اس طرح کے انیشیٹو. ان کی پیلی ٹیکسی اگر اتنی بہتر تھی تو وہ چلتی نظر آ رہی ہے آپ کو کہیں؟ نہ نیلی آ رہی ہے نہ پیلی آ رہی ہے. اگر تندوروں کا کام اتنا اچھا تھا، بلکہ تندوروں کی انویسٹمنٹ ظلم والی بات ہے. وہ بےچارے رو رہے ہیں. تو جو سستی روٹی وہ کدھر گئی ہے شہباز شریف صاحب؟ دانش اسکول ذرا جا کے دیکھیں نا ان کے. آپ چلے جائیں دانش اسکول، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے وہاں پہ. یہ پیسے کا ضیاع ہوا ہے جی سارا کچھ. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ کیونکہ اس جو ہماری قوم ہے، عوام ہے، اس کو فکر یہ ہے کہ جو پولیس ہے وہ پولیس کے پاس وہ فیسلٹی کہ وہ ان کی خدمت کر سکے. آپ نے پولیس کے لیے اپنے دور پہ کیا جو آج نہیں ہو رہا؟ دیکھیں جی، ہم نے پولیس کو خاص ایک تو ان کے وہ پیسے نہیں پے کرتے تھے، وہ ہم نے سسٹم بنا دیا. دوسرا جو سب سے اہم چیزیں تھیں، ان کی گاڑیاں ریپلیس ہونی تھی، وہ ہم ساری ریپلیس کی. ان کا اسلحہ ریپلیس ہونا تھا، سارا ریپلیس ہوا. اسلحہ ہر چیز نئی لے کے دی. اب آہستہ آہستہ اس کو آگے یہ تھا. اب ٹوٹی ہوئی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کام نہیں ہوتا. اور پھر دہشت گردی کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اس کا ہم نے باقاعدہ سسٹم بنایا تھا پورا. وہ کدھر ہے؟ ایک جو چیز اگین ایک آواز میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کیونکہ میں کمپیئر کر رہا ہوں. مہنگائی آج کہتے ہیں کہ مہنگائی اتنی ہے جتنی شاید آپ کے زمانے میں تھی. اس میں آپ کو کمپیریزن دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو ابھی دیتا ہوں. مہنگائی جو ہے یہ صوبائی حکومت کا کام. تو کیا یہ کر رہے ہیں اپنا؟ یہ تو بری طرح ناکام ہوئے ہیں. مہنگائی شہباز شریف صاحب بیٹھ کے بڑے دعوے کرتے تھے کہ میں مہنگائی دور کر دوں گا. اب آپ یہ دیکھ لیں ذرا، یہ فگر ہے میرے پاس، یہ ذرا دکھاتے ہیں ہم یہ فگر. جی میں یہ آپ کو 2007 کی فگر دے رہا ہوں. آٹا ہمارے اور آج جو ہے ان کے دور میں 50 روپے. ہمارے دور میں 28، اب 55. اسی باقی جو چیزیں ہیں، گوشت ہے، مرغی کا 100 روپے اور اب 10، بہت زیادہ فرق ہے. مرغی کا 100 روپے اور اب 210 کا. اسی طرح باقی چھوٹا گوشت جو ہے آج 700 کا ہے. بڑا گوشت 115 کا تھا، اب 350 کا ہے، 350 کا ہے. باقی چیزیں بھی اسی طرح ہی ہیں. دہی 30 روپے سے، ہمارے دور میں 50 روپے لیٹر تھا. اور تو یہ باقی چیزیں بھی اسی طرح ہی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز بھی سیدھی نہیں ہے، صرف دعوے ہی دعوے آپ کو نظر آئیں گے. اور جو سب سے اہم ایشو ہے میر صاحب، وہ ہے غربت کا، بے روزگاری. خودکشیاں ہو رہی ہیں. خودکشیوں میں اضافہ دیکھیں نا جو ہوا ہے. اور لا اینڈ آرڈر کا جو حال ہے، اور اسی لیے چوریاں ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں کیونکہ روزگار نہیں. لوگ میر صاحب آپ چیک کر لیں، کہیں سے لے لیں، ہر سال 14 لاکھ جابز کریٹ ہو رہی تھی. 14 نہیں کر رہا. اور ہمارا جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا وہ 5%. اور پنجاب کا جب اتنا تو پورے پاکستان کا 8% تھا. کیونکہ پنجاب ترقی کرتا ہے کہ اثرات سارے پاکستان کے اوپر آتے ہیں. اور یہ جو جابز کریٹ ہو رہی تھی، میں گورنمنٹ جابز کی بات نہیں کر رہا، وہ بہت ہوتی ہیں. سرکاری سطح پہ نوکریاں دیکھ بے روزگاری کا ہاتھ بنی. جب تک کہ پرائیویٹ سیکٹر آگے نہ آئے، انویسٹمنٹ آگے نہ آئے، آپ انوائرمنٹ نہیں ایسا لے کے آتے جس سے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے انویسٹمنٹ کرے، انویسٹمنٹ آئے. ہمارے دور میں ہم نے
یوں ہی نہیں ہوا, ہم نے انڈسٹریل سٹیٹس بنائی, سندر انڈسٹریل دیکھ لیں, اربوں ڈالر انویسٹمنٹ آئی ہے وہاں. اور اسی طرح فیصل آباد گارمنٹ سٹی 100% چل رہی ہے. فیصل آباد میں ایک بہت بڑی 4000 ایکڑ کی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے. یہ تو صرف کہتے ہیں نا جی ہم نے ایم او یو سائن کر دیا. چیف منسٹر ہاؤس کی وہ الماری نہیں بچی جو ایم او یو نہیں جہاں پڑے ہوئے. 6 سال ایک پروجیکٹ آیا گراؤنڈ کے اوپر. مجھے ابھی اسٹیل ملز آ رہی ہیں کہاں اسٹیل میں نوٹ میں کہتے ہیں دنیا کی ساری بھائی ابھی وہاں پہلے چل گئی ہے. یہ تو اس ہم نہیں کر سکتے کہ ابھی اسٹیل نکلا نہیں ہے تو دنیا کی سب سے بڑی یہ چلا کے بھی آ گئے ہیں وہاں سے. اچھا, اور لوہا بھی آنا شروع ہو گیا وہاں سے. اچھا مجھے یہ کھاتا ہوں یہ شہباز شریف یہ آپ دیکھ مینار پاکستان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بجلی آپ کو بالکل دے دیں گے اور بالکل آ جائے گی انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. 6 مہینے میں بجلی کے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. میں 1.5 سال میں بجلی کا بحران ختم کر دوں گا. بجلی کے اندھیرے نہ ختم کیے تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. 3 سال میں بجلی کا لوڈ شیڈنگ ختم کر تو میرا نام. یہ بتائیے یہ جو کلپنگ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں اس کلپنگ کے بعد آپ کیا کہیں گے کہ یہ لفظ پہ اترے یا نہیں؟ نہیں بلکہ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر نہ دوں تو میرا نام تبدیل کر دیں. اب ملاقات ہو تو پوچھ لیں جی اپنی مرضی کا ہی نام دے دیں, کم از کم کوئی نام تو آپ اور تو نہ مہنگائی کا پورا ہوا ہے, نہ لا اینڈ آرڈر کا پورا ہوا ہے, نہ بجلی کا پورا ہوا ہے. وعدہ آپ کا ہم نے آپ کو الیکشنز کے اندر آپ کو صاف کر دیا, بالکل کیا کہتے ہیں صاف کر دیا بالکل. وہ صاف میر صاحب یہ تو اب دنیا جانتی ہے, وہ ہاتھ کی صفائی ہے. سب جانتے ہیں وہ ہاتھ کی صفائی ہے. جتنے کسی حلقے کا میں چیلنج کرتا ہوں وہاں صفائی آپ کو سامنے آئے گی. ویلکم بیک ٹو کیو این اے وتھ پی جے میر. میرے ساتھ موجود ہیں فارمر چیف منسٹر پنجاب اینڈ آف کورس ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان. ایک جو مجھے سوال اٹھتا ہے کیونکہ جب ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ حکومت ہو یا آج حکومت ہو یا آنے والی پرانی کوئی بھی ہو اور جو سول سرونٹس ہیں اور جو آپ کلارکس لے لیں یا 2 ڈویژن کے آپ آفیسرز لے لیں ان کے لیے کچھ آپ نے کیا ہے؟ صاحب نے ایک کی ہے اسکیم, آپ ذرا چیک کر لیں اس اسکیم کا. نور اسکیم کی طرح بیکار پڑی ہے اور فیل اسکیم ہے. اربوں روپے وہاں انہوں نے ضائع کر دیے. جو اسکیم کی تھی وہ تھی جو ہمارے کل بچارے ریٹائر کے بعد چپڑاسی ہیں پنجاب سے لے کے 22 گریڈ تک کے لیے, تاکہ جب وہ ریٹائر ہو تو اس کو گھر مل جائے. وہ کیا اسکیم تھی؟ تنخواہ میں سے اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم نے فارم ایشو کیا تھا کہ اس میں ہر ماہ بڑی معمولی سی کٹوتی جو ہے وہ ہوتی تھی, اور اس کے لیے ہم نے جو ہے یہ گورنمنٹ ہاؤسنگ کالونی ہے, ایک بیریا سے پہلے بڑی شاندار ایک کالونی بنی ہے, فیصل میں بنی ہے. یہ تقریباً ہر ضلع میں چوائس کے اوپر اگر وہ کوئی پین ہے تو اس کو اس کے لیے فلیٹ, اسی طرح ہے اس کو اس حساب سے گھر بھی مل رہا تھا, سارا کچھ. یہ ایک بہت بڑی اسکیم تھی اور اس کے اوپر بہت کام. ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اس کا نام ہم نے رکھا تھا, اور ہزاروں گھر بنے ہیں. تو اس اسکیم کو آگے لے جانا چاہیے تھا. انہوں نے اس کو تو دیا, ٹوٹل فیل اسکیم. آپ پتہ کر لیں فائدہ ہے. میں نے یہ سوچا تھا جو اس وقت ہماری ٹیم تھی کہ بھائی جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں, جو سرو کرتے ہیں, جو جن سے ہم اپنے نئے انیشیٹو ڈیلیور کراتے
ہمارے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے ہیں, ہمیں ان کی فکر رہیں گے تو یہ کیا کریں گے بیچارے, کم از کم گھر تو ان کا. اس یہ کام شروع کیا تھا, اور یہ تو اس حکومت کا کیا جا رہا تھا, انہی کے پیسوں سے آ رہے تھے تھوڑے تھوڑے, اور کچھ حکومت دے رہی, ہاں ہم دے رہے تھے. یہ کیوں بند کیا گیا؟ ان کا کیا قصور ہے کہ جو تو نہیں تھے حکومت ڈیموکریسی, ان کا کیا قصور ہے کہ ان سے ہر کیوں چیز. اور آشیانہ اسکیم ٹوٹل تندور اسکیم کی فیل پروجیکٹ, برباد کر دیے پیسے انہوں نے وہاں, اور بند کر دیے. کتنے دکھ اور افسوس. اچھا, سیاست پہ ہم آتے ہیں. جب نئے الیکشنز ہوئے, یہ پچھلے الیکشنز ہوئے, اس کے اندر ہم نے انڈر اوتھ لکھ کے دیا الیکشنز آپ ہی کے ساتھ ہوں گے. یہ آپ کہہ لیں گے یہ کیا ہوا؟ یہ تو ان کو پوچھنا چاہیے. آپ کو ہم لسٹ دے دیں گے, آپ پوچھیں ان سے, اور باقاعدہ لکھا میں نے پڑھے ہیں, کئی پڑھے ہیں نا آپ نے, تو آپ پھر خود اندازہ لگا لیں ہم کسی کو. تو پھر یہ ان کی کہاں گئی پولیٹیکل, جب سیاست کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے بٹھائے ہوئے اندر ہیں, بلکہ اور بھی ہیں ایڈوائزر, خدا جانے کون سارے. تو یہ کیا ہے, یہ کیا, یہ منافقت نہیں ہے؟ منافقت کی تو اب اس سے آگے چلے گی چیز, اور اصول کی بات ہوتی ہے, اور بڑے میرٹ کی بات ہوتی ہے, بڑے اپنا لا بات ہوتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا یہ اللہ فرما رہے ہو. اچھا, ایک طرف میں سٹیٹمنٹس سنتا ہوں, پڑھتا بھی ہوں, ٹی وی پہ بھی ہم دیکھتے ہیں ٹاک شوز کے اندر کہ پی ایم ایل جو ایک آرٹیفیشل پارٹی, ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بھی کر رہے ہیں. تو یہ کمپیریزن کیسا ہے؟ وہ اصل میں صاحب خاص جو ہیں, اب جب دیکھتے ہیں تو انسان سوچتا کہ یار کام کس نے, دیہات میں ہو بیٹھا سوچتا ہے, مزدور ہو وہ بھی سوچتا ہے. اس لیے ان کو نظر آتا ہے لیبر تو انہوں نے, ٹیم ان کی اچھی تھی, کام ان کے اچھے تھے, اور باقی ہاتھ کی صفائی ہے اور نہیں ہے. اچھا, آپ پہ اور چودھری شجاعت پہ اور آپ کے کئی دوستوں پہ بڑی سخت تنقید آئی کہ جی اب جنرل مشرف, آپ دونوں نے ہیں, اور فیصل صالحات بھی ہو گئے, اور انفیکٹ خورشید قصوری, سارے آپ بولے ہیں کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ غلط ہے. آپ اس دیکھیں, رسولی شجاعت صاحب نے سب سے پہلے شجاعت سے بات کی تھی, اس وقت کسی نے نہیں بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ کی ذات کی بات نہیں ہے, جو ہمارا فوج کا آرمی ہے اس کو آپ غدار, اور آپ بات کی آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ کرنے کے وہ سپاہی جو بارڈر کے اوپر پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے, جو سیاچین میں بیٹھ کے حفاظت کر رہا ہے, وہ کیا غدار تھا. دکھ اور افسوس کی بات ہے. اور آپ کی جو وکٹمائز کرنے کی جو ایک خواہش ہے, اس کی تسکین کے لیے صرف آپ چھوڑیں بے شمار کام کرنے والے ہیں, جو آپ نے دعوے کیے کہ 6 ماہ میں ہم بجلی لے, لا اینڈ آرڈر کو ہم بہتر کر دیں گے, کچھ ساتھ کر لیں کہ آپ نے وہی سیکھا ہے, وہی کام پرانا تھا, وہی شروع ہے لوگوں کے اوپر کیس بنانے کا, لوگوں کو میں ڈالنے کا. وہ تو اچھا, ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ چند
ان کے جو اب آج کی حکومت سینئر وزیر ہیں انہوں نے بڑی تلخ جنرل مشرف کے جب منسٹر جاسر کی بات کرتا ہوں پھر خواجہ سعد رفیق ہے، یہ ایک تو انٹرنلی آپ کیا اس کو دیکھتے ہیں اور ایکسٹرنلی پرٹیکولرلی جو ہمارے دشمن ہیں وہ کیا اس کو دیکھ کے ریڈ کرتے؟ نہیں میں تو نہیں دیکھتا، میری نظر میں ظاہر ہے وہ حکومت کی ایک پالیسی ہے، اس کو وہ ٹو کر رہے ہیں، اس میں سمپل سی بات ہے، حکومت ہی یہ سوچ رہی ہے، حکومت ہی یہ چاہ رہی ہے، تبھی تو ان کے وزیر بول رہے ہیں تو نہ لیں حکومت کو کہ اس وقت ہر جگہ ایک بڑا گرم ٹاپک ہے جنرل مشرف کا، یہ آپ کرتے ہیں کہ ان کو ان کی والدہ سے ملنے جانے دینا چاہیے؟ بالکل دور میں میاں صاحب کی فوتگی ہوئی تو مشرف صاحب نے بھی پوچھا، شجاع ہم نے کہا جی بالکل میاں صاحبان کو لیں، اور ان کو کر دیا گیا کہ آ کے 10 دن آپ یہ خود نہیں آئے، یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں، لیکن میں یہ بالکل غلط بات ہے، اور مجھے خود پتا ہے میں چیف منسٹر تھا اور کرایا گیا ان کو، یہ خود نہیں آئے، اور یہاں انتظامات پورے یہاں پہ بھی، اور یہ ایسی بات نہیں، بلکہ میں گیا تھا وہاں، شجاعت صاحب گئے تھے، میں اور ایسی تنقید کیوں ہے؟ کہتے ہیں جی نماز جا کے فاتحہ نہیں کر کے آئے، آپ تو گئے، یہ تو لوگوں کو پتا کہ وہ کہتے ہیں جی کہیں داتا صاحب جنازہ ہونا تھا پھر اس کے بعد یہاں ہو گیا۔ بالکل ان کو کہ میں نے مجید نظامی صاحب نے پوچھا جی کیا ہے، میں نے کہا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ جائیں، خود جا رہا ہوں، ہم شجاعت صاحب اور صاحب کی طرف سے، مشرف صاحب کی طرف سے بھی، طارق عزیز صاحب گئے تھے، تو پھر یہ ہے کہ جی کو کے لیے جنازے پہ نہیں آنے دیا گیا، بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، کسی کو نہیں روکا گیا، کسی کو روکا، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، یہ ہمیں تو انہوں نے لندن جانا تھا، اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی، تو ہم نے ہی کہا تھا کہ مجھ سے بھی شجاعت صاحب، ہم نے ضرور جانے دیں، ہم کہہ سکتے ہیں ضرور جانے دیں، تو آج بھی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب کو ضرور جانے دیں، ایک بن گئی ہے وہ میسا بس یہ وقتی طور کو الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا۔ اچھا چل صاحب ایک پبلکلی آج بتائیں کہ فار ایگزامپل جب صاحب یہ دونوں باہر تھے، لوور لیول پہ جو پرابلمز آتی تھیں، صحیح لیول پہ کیا حمزہ جو ہے یہ ان کی جو ملیں ہیں، ان کے مونس کے پاس کام کراتے تھے، ان کے کام نہیں رکا، مجھے ملیں چلتی رہی ہیں، کسی ٹرالی کا چلان ہوا ہے، ان کا کام کو لک آفٹر کیا گیا ہے، رکاوٹ نہیں آئی، کوئی رکاوٹ نہیں آنے دی، پنجاب کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئی ان کو۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ہماری نیشنل بیمز پہ میرے موجود ہیں فارمر چیف منسٹر پنجاب، پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب، ان سے بات چیت ہو رہی ہے فٹ سٹیپ۔ بٹر صاحب ایک یہ بتائیے کہ آپ نے ایسے کیا تیر مارے جو کہ بہتر شہباز شریف کہنے کے پرویز الہی صاحب سے، اور پھر اس کے بعد بات آتی ہے ایسٹس کی، یہ بتائیے کہ آپ نے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں، کیونکہ میں تو ہر ایک سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے ایسٹس کی ریفارمز اپنے ساتھ ایک آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے اپنی گرافی ہے، یہ نام میں نے رکھا میں سیاست، اس میں نے یہ لکھی تھی کیونکہ جیل میں ہی سیاسی لوگوں کو
लिखने का मौका मिला। ये आप पढ़ेंगे से लेके, बल्कि उससे पहले से भुट्टो साहब के ज़माने गुलाम खां के तक, परवेज मुशर्रफ तक की इस साहब के साथ काम का मौका मिला, मोहम्मद खान जुनेजो साहब के साथ का मौका मिला, ज़ियाउल हक साहब की देखी, और गुलाम शाह खां की के मामला ने करीब से देखा, मोहतरमा के साथ, भुट्टो साहब के साथ। तो इस तरीके तो मुशर्रफ साहब भी के मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से मैंने नहीं था। मेरी बेटी रुबीना शाहिद साहबा उस वक्त मैंने इलेक्ट हो गई थी, सीट पे मुझे लड़ने नहीं दिया गया था, तो उस वजह से हम उनको सपोर्ट करते थे। कई दफा जनरल परवेज मुशर्रफ साहब मामला में हमने डिस्कशंस की, तो उसमें कई इंटरेस्टिंग इवेंट हैं। अगर आपको पढ़ने को मिले तो आप इसको एंजॉय करेंगे। 98 में भी मैं समझता था कि एहतसाब हो रहा है, उससे पहले और के जमाने में भी का, तो और उसके बाद भी ये का और इंतकाम ये चलता रहा, जो आपके 2000 में पीपल्स पार्टी के दौर में इसको कहा गया सकता इंतकाम की सियासत, टांग खींच को गाली देने की सियासत खत्म होनी चाहिए और शाइस्तगी लानी चाहिए, तसलसल लाना चाहिए कि जमहूरी निज़ाम जिसमें तसलसल आ जाए। इसलिए तो मियां साहब साहब को कर दिया। मैंने उस वक्त भी ये मेरी किताब जुर्म सियासत 367 पे मैंने अपने 98 में और मैंने डिग्री किए थे, और मैंने मोहम्मद नवाज शरीफ किया था अखबार में इश्तिहार देके, वो भी खानदान के असास से डिक्लेयर, और मैं तो रहा हूं, तो मैं इस गरीब कौम को देने के लिए तैयार हूं। भी मेहरबानी करें कि जो कि इक़्तिदार, अब उसके बाद क्या करना, मेरे इश्तिहार मुझे खानदान के लोगों को गिरफ्तार किया, और हम सब खुदा के फजल अदालत आलिया से बरी हुए, सारे मुकदमा डिक्लेयर हुए, और आज मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा शख्स है उन्होंने बाइज्जत बरी, और जात पे किसी किस्म का कोई उनके उसके खिलाफ इल्जामात का कोई निशान बाकी नहीं। लेकिन जब आपने ये बात की है, मियां नवाज शरीफ की जो पर्सनालिटी है वो तो एक्टिव नहीं है, वो तो खुद तो नहीं करेंगे, तो चमचों ने शायद ये काम दिखा। तो सब ये अभी आपकी तरह चूंकि लोग इस वक्त चाहते हैं सियासी निज़ाम चले, और सियासी निज़ाम में हम टांग खींचने की सियासत की पार्टी को भी तर्क कर दें, और हम तो कर ही नहीं रहे, हम तो ऊपर ये इल्ज़ाम भी बर्दाश्त कर रहे हैं, पार्टी तो इल्ज़ाम भी बर्दाश्त कर रही है, तो मिले हुए हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, ना मिले हुए हैं ना फ्रेंडली अपोजिशन। खुर्शीद शाह बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, और बड़े बावकूफ़ अंदाज में अपना इफेक्टिव, और गवर्नमेंट के जो काम पाकिस्तान के अवाम के मफाद के खिलाफ हैं उनकी क्यों मुखालफत करते हैं, और इनका
اپنے لیول پہ اب کے لیول مخالفت نہیں کرتے کام کہ جو پاکستان کے مفاد کے منافی ہیں ان کو اپوز کرتے ہیں ڈٹ کے. اپوزیشن تو نظر نہیں آ رہی. ہم تو ڈٹ کے یہ اچھے کام کر رہے ہیں. مجھے بتا دیں کیا اچھا نہیں کیا. میں آپ کو اس وقت ٹریڈنگ کا حال ہے, لوگ مر رہے ہیں, لوگ تو ان کے زمانے میں تو ختم تھی نا, وہ تو 3 مہینے میں ختم تھی. محمد شریف صاحب نے کہا تھا کہ میرا نام تبدیل. اب لوگ تو میاں صاحب آپ کا نام کیا رہا ہے, خود ہی اپنا نام تبدیل کر لیں. ہمارے پاس کچھ تجاویز, جب میں ان کو کہتا ہوں بطور فارمر چیف منسٹر کے کہ چلیں میرے ساتھ مینارے کیمپ لگائیں, ہم دونوں کیمپ. ہمارے زمانے میں پیپلز پارٹی کے دورے اپنا دفتر کیمپ کیا تھا. اب آپ دونوں چل کے دفتر کیمپ کریں, کیونکہ لوڈ شیڈنگ تو اس سے بھی بڑھ گئی ہے اور لوگ نالا ہے اور حکومت کو برا بلا. تو یہ آپ کی ضروری رہے گی کہ میں نے اب فیڈرل 5 سال رہنے کے بعد ہماری حکومت ختم ہو رہی تھی, اس وقت میں نے اس کتاب کا نیا ایڈیشن نکالا ہے جرم کا, اور اس میں میں نے اپنے ایسٹ اس انداز میں یہ میں سامنے کر رہا ہوں ٹی وی کے کہ اس کو دیکھیں. یہ ہے کے ایسٹس, میں ذاتی ایسٹ تو سارے دیتے, یہ میری فیملی کے ایسٹس میں نے ڈکلیئر کیے ہیں. اور میں نے لکھا ہے کہ 1985 میرے خاندان کے میرے وراثتی ایسٹ تھے, سب دکھایا وہ ہر چیز اس میں میرے وراثتی ایسٹ. جب میں پہلی دفعہ اسپیکر بنا اور ایم پی الیکٹ ہوا تو میرے وراثتی کیا تھے, پہلے کالم میں نے یہ کہا ہے کہ 50-12 تک ان میں اضافہ کیا ہوا ہے. جو اضافہ ہوا ہے میں نے ایک ایک چیز اس میں لکھ لی ہے, اور 85 سے لے کے 2012 تک تیسرا کالم جو ہے اس میں جو کمی ہوئی ہے, تو یہ کہ ٹوٹل میری فیملی جو ہے ان کے ٹوٹل ایسٹ کے اقتدار سے پہلے ہمارے وراثت اقتدار آنے کے بعد اس میں اضافہ ہوا, اور آنے کے بعد اس میں کمی کیا ہوئی. اس میں یہ ڈکلیئر کیا ہے پاکستان کی یہ ایسٹ ہے, اور پاکستان کے بعد کس بینک اکاؤنٹ ہے ہماری کو ہے. یہ میں ڈکلیئر کے ساتھ ہماری کوئی پراپرٹی پاکستان سے باہر نہیں, ہمارا کوئی بینک اکاؤنٹ, جینا بھی پاکستان کے ساتھ, بننا بھی پاکستان کے ساتھ. اب یہ تو ہو گیا کہ آپ نے پبلکلی ایک کلیم, یہ آپ نے 98 سے پارٹی کے ایک بہت میں تو ایک بڑی اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی ہے ہوئی ہے کہ پوری دنیا کہہ رہی تھی جی لوٹ گئے, کھا گئے, یہ ہو گیا ہے, بربادی کر دیا, لوٹ ہر چیز. یہ پھر کیوں ہوتا ہے, یہ کیا وجہ؟ دیکھیں پاکستان کہتے ہیں کہ آپ سالوں میری ہمت تھا کر دیے. پاکستان پارٹی کے ساتھ جو پاکستان نے کیا 5 سال کے عرصے میں, 2 پرائم منسٹر نکال کے باہر پھینک دیے, اور آئے دن جو ہے وہ مقدمات کا اور سامنے جو ہے وہ سلسلہ 5 بڑی ہی آپ مسپرسپشن, لیکن یہ کوئی مسپرسپشن نہیں ہے, لیکن ایک پرسپشن ہے اور یہ ایک نہیں, لیکن یہ پارلیمنٹ پہ بیٹھ رہتے ہیں اور پھر ایک آپ کہہ لو کہ شکنی کا کیس ہے, ڈونٹ ویئر اے بینڈ, تو پھر آپ نے اوتھ کیوں اٹھا؟ دیٹ از دا کوشچن. تو یہاں کنٹرڈکشنز ہیں ہر جگہ. دیکھیں آپ اوتھ کرتے ہیں اسی پارلیمنٹ سے, پھر کہ یہ
بیان آتا ہے سعد صاحب کا اور یہ جو اپنا خواجہ آصف، ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے. اگر یہ لوگ نواز شریف کنسنٹ سے ہی آئے. اچھا سر، بہت سارے میرے پہ نہیں اٹیک نہیں ہے، بہت سارے I have to clarify. ایک سر، ایک تو سب سے بڑی کا قدم بڑھا ہمارے ساتھ ہے تو عوام غائب ہوگی. آج بھی نواز شریف کے فالوور موجود تھے. نہیں اس وقت نہیں تھے. فوج کے ساتھ انہوں نے مجھے کی بات کر رہا ہوں میں، پبلک کی بات کر رہا ہوں میں. میرے جیسے بزدل شاید بھاگے. خراب کھڑے تھے. پبلک جو ہے وہ نواز شریف والے مجنون ہے نواز شریف کے ساتھ اور ہمیشہ آتی. اور آپ دوبارہ آپ کے سامنے 30 بار خیر سے بہت قسم کرتے ہیں وہ سکتے ہیں. اطراف ہے نا کہ اب کے دور میں یہ مشرف کو ٹرائی ہونا چاہیے تھا کیونکہ سپریم کورٹ نے ڈائریکشن ان کے دور میں دے دی تھی. اب انہوں نے میں تھے، ہم نے کہا قانون کی جو ایک آرٹیکل 6 بنتا ہے تو ہم نے کمپلینٹ لے لی جس سے یہ ساری چیزیں بھول گئے. گیا کہ سپریم کورٹ کی آپ ججمنٹ دیکھیں اس میں کہ اس کے خلاف کیس بنتا ہے. سپریم کورٹ ڈائریکشن موجود ہے جس سنگلی فکس کرتے ہیں کو آلٹر کیسے کر سکتے ہیں. بتائیے مجھے ایک چیز بتائیے، بڑا اچھا آئی ہیئر بائی آج ٹوڈے نواز شریف صاحب آفٹر کنسلٹ آف دا کیبنٹ میں کورٹ نے اس کو آرڈر کہ ایکسکلوسیولی انہوں نے وہاں سپریم کورٹ کی ججمنٹ خدا سپریم کورٹ نے آپ مس کوٹ کر رہے ہیں. میرے پاس موجود ہے، اگر کہیں گے میں لے یعنی میں معذرت کے ساتھ انہوں نے پرمیشن دی ان میں تبدیلی کر سکتے. یس انہوں نے ریٹیفائی وہ موجود کو ہی کر رہا ہوں. جب یہ کیس ٹیک اپ ہوا کسی نے وہاں کی بات کر رہا ہوں. اچھا، جن لوگوں نے ایجنسی کے اوپر سائن کی ہے جو وزیر قانون اور آج آصف نہیں کوئی ایسی پرابلم نہیں کیا جا رہا ہے. مجھے ختم کر لیں. میں کہا گیا کہ آرمی میں پش کرنے کی کوشش کی، ہم نے بالکل کا کام پولیٹیکل گورنمنٹس کریں گی، ہم پوری لیں گے اور آپ دے رہے ہیں کہ فوج کی انپوٹ اور اس فوج تو بیٹھی نہیں، ہماری کوئی کمزوری نہیں. اچھا کب کہہ رہے ہیں کہ فوج کو ایک حصہ جیسے ہم ٹیرر سے لیتے ہیں، لا سے لیتے ہیں، سے لیتے ہیں، سے بھی ہم اور دیگر فورسز انپٹ تو لیتے ہیں. گورنمنٹ چلاتے ہیں ہم تو گورنمنٹ چلاتے تو اس وجہ سے بات میں ہم نے کچھ سے ہم نے بڑی کی ہے. اب انہوں نے حالات ہی نہیں وہ چھوڑ یہ بتائیں آپ یہ ذرا ادھر تھوڑی سی فرسٹ لپ پہ مجھے یہ بتائیے جو یہ اب کلیئر کرنے لگا تھا کہ یہ متعلق ہے تو یہ جو بیٹھے تھے آن دی جنرل نہیں جو لیفٹ پارلیمنٹ میں جو ذکر کیا لیفٹیننٹ انہوں نے رائٹ ان دی کے ان کے ساتھی ہیں دور میں جب وہ تھے رہے ہیں تو بیسیکلی کس منہ سے چلائیں گے کہ اپنے ساتھ والوں کو ان کیا اس وقت جب ان کو کہا کہ خلاف کوئی کرمنل کیسز نہیں ہے، جن کے خلاف کوئی جنہوں نے کسی کو بہت خراب نہیں کیا، وہ ہیز بین بیٹر، ان کو ہم واپس لیں گے اور ہم نے ان کو لیا. لیکن اب تو یہ کسی کیس پر اگر کوئی ڈگری کیس ہو، آپ نے دیکھا ہو کہ گورنمنٹ دے آر embarrassing them. not embarrassing them. کیوں ایک گزارش کروں گا کہ فرد جرم ہونے کے بعد کیا فن
دیگر ویسے میں آپ کو ایک بات دیکھیں جی، بتا وہ دوں. میری ذات کی کہ آپ آصف- مکہ دکھاتے سر تھے میری آپ ریلیف میں مکمل کر رہا ہوں. خواجہ آصف خواجہ انصار ہوتے ہوئے کسی دوسرے مخالف یار یہ تو نہیں ہے. تیری ان کی ڈیلیوری میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ ان کو کو ووٹ دینا یہ تو اچھا، انہوں نے اگر انہوں نے صحیح کہا تھا میاں صاحب نے روک دی ہے. میری اپنی ذات سن لے اگر دیکھیں دیکھیں کیا مشرف کے اوپر گفتگو اگر باقاعدہ تو حکم دیا کسی کا اندیشہ ہے کہ وہ ہو جائے گی، اب وہ یہ ٹویسٹ کرنے والی ٹویسٹ ہونے یہ جو سلپ ہوتی ہے اس سے معاملات جی دو ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ آرگومنٹ کے بعد ہے وہ بنیادی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے کہ وہ پروسیکیوٹ کرنا نہیں کرنا. اگر وہ نہیں کیس ہمارے سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے جو اس کی ضرورت نہیں کی، بحث نہیں کر رہے اس وقت، لیکن یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی پوزیشن لے لی جو کہ نہیں تھی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر کون یہ کیس چلا سکتا ہے، اس کے باوجود بھی کہ ایک ہے کہ وہ تو وہ ایشو تو آئے گا نا کہ پرسنل فیکٹر آتے ہیں. مثلا یہ جو آ رہے ہیں بڑا پاپولر ہے کہ جناب ہم شخص کو تنقید کر رہے ہیں، ہم فوج کو تنقید نہیں کر رہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کے حصے یا اس چیف کے حیثیت سے کیا، سارے لوگ ہیں، صرف ایک ہی جب آپ کو کرٹیسائز کریں گے وہ آٹومیٹک آرمی پہ. آرمی اور ساتھ میں فرق، آرمی ایک کمانڈ سٹرکچر ہے اس کا اور پاور اوپر سے فلو کرتی ہے، آرمی میں نیچے دیا ہوا ایک بندہ پوری اس میں آگے باتیں کرتے ہیں نا ریٹائر بعد کہ جناب ہم نے تو چیز بتائی تھی، کرتے ہیں یا سروس میں رہیں یا ریزائن کریں. اس طرح ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں، پاور نیچے سے فلو کرتے ہیں. آپ بحث کرتے ہیں، اسٹیٹمنٹ بھی ہیں، لہٰذا یہ سمجھنا کہ آپ مشرف کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے اور فوج پہ کوئی ریفلیکشن نہیں ہوگی. فوج اس طرح نہیں تھی، اور صرف پاکستان دنیا کی آرمی ہے وہ ہمیشہ اپنے ریٹائرڈ آفیسرز کی چاہے وہ کچھ ہو جائے وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں. ہاں اگر پیورلی لیگل، لیکن لیگل سے جہاں پولیٹیکل ڈومین میں جائیں گے، ملٹری کا رول ہے پالیٹکس میں، کوئی قدم لیں گے کا ایک پولیٹیکل امپلیکیشن ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے جنرل کیانی بٹ جنرل یحییٰ، جنرل مشرف، ان چاروں پہ کوئی کرپشن کا چارج ایک ایک جو آپ کہہ لو کہ ان کنٹراسٹ ایک پولیٹیکل لیڈر آتا ہے ہر اور یہ مد نظر رکھتے ہیں آصف نے جب کہتے ہیں سپریم عمر کہتے ہیں اگر سپریم جو اپنے آپ نے وہ ریفارم پھر آپ کلیئر ہوتا یہ ہے یا رول آف لا کی بڑی ہمارے ہاں آرگومنٹ دی جائے، یا تو آپ اس کو اکراس بورڈ دکھائیں. اگر آپ ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کا آپ لگا دیں گے، کہیں ہوگی تو رول آف لا کی بات کریں گے. ہے رول نہیں ہے، وجہ ہے کہ آج کل ٹیررزم ہو رہا آتا ہے، اس کو کنٹرول کر لیں نا. تو اس لیے میرے نزدیک یہ جو نعرے ہیں رول لا، مشرف پہ کیس، ہمارا جن ملکوں میں فوجی حکومتیں رہی ہیں بعد میں سول حکومت ہے، انڈونیزیا کے اندر ہے، امریکہ سب ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی، وہاں ہم تجربے سے یہ دیکھا ہے جرنیلوں کیا ہے، انہوں نے ایک تو پرفارم کیا، اکنامک پرفارمنس جگہ نظر آتی ہے، جیسے کہ انہوں نے بتایا میں ہاں ہاں ترقی کی جو پارٹی ہے دو میں جیتی ہے، اس وقت ایک پرابلم تھی. تھینک یو ویری مچ
Professor, and of course, کئی جو آپ کے ریولیوشنز ہیں, کئی جو مینرز ہیں, آئی تھنک اٹس ویری گڈ ٹوڈے کہا ہے کہ غلط کام ہے, کیونکہ یہ نہیں ہوتا ہر کام نواز صاحب ہی کر رہے. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے اب آپ نے بھی کہا محمود الرشید آنے والے لوگ ہیں, اور آج چل رہے ہیں خود ہی کون سا کانٹرسیپٹیو آپ یوز کریں گے, کون کے لیے کام کر رہا ہے, 4-5 مل کے